بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی دو چار باتیں کرنی ہیں، کچھ لیول انکلوڈ کریں گے اور جس حساب سے ہمارا انڈیکس اوپر جا رہا ہے اس کو لے کے کچھ سمجھانا ہے آپ کو، جو بائی سٹاک ہیں ان کے لیے، اور جو جن کے بہت دیر سے سٹاک تھے لیکن ابھی ان کی پرائس جو ہے وہ ان کی بائنگ کے پاس پہنچ چکی ہے، اور ان کے لیے دو چار گزارشات ہیں، ان پہ عمل کریں تو میرے خیال سے بچ سکتے ہیں۔ پہلے اگر جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جیسے جمعے والا سیشن ہوتا ہے والیوم آپ کو پتا ہے کہ جمعے والے سیشن میں کم ہوتے ہیں آلموسٹ، لیکن انڈیکس کو اوورال دیکھا جائے تو انڈیکس ہمارا اچھا پرفارم کر گیا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 176 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول تھا 64,530 پہ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی لیول بنایا 65,486 پہ، جدھر انڈیکس نے 908 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی اپنے ہائی کے پاس ہی ہے تقریباً 65,325 پہ، جدھر انڈیکس نے 747 پوائنٹ اضافے کے ساتھ کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 136 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، جو کہ اگر ایز کمپیئر ٹو باقی جمعے والے دن کے دیکھیں تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن لاسٹ سیشن سے تھوڑے کم ہیں۔ لاسٹ سیشن میں تقریباً 223 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے KSE 100 انڈیکس میں۔ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس لیول ہے وہ 65,000 اور 65,500 پہ ہے، تو دیکھیں انڈیکس کا ہائی دیکھیں 65,486 پہ، وہی 65,500 سے بالکل اسی لیول سے انڈیکس نے ریزسٹنس لی۔ یوٹیوبرز نے کل رات ٹھیک ٹھاک لگائی ہوگی، میں نے تو کسی کو نہیں سنا، پیڈ گروپ والوں نے بھی لگائی ہوگی، میں نے ان کی بھی کوئی ویڈیو نہیں سنی، نہ میں یوزلی سنتا ہوں، نہ ٹائم ہوتا ہے میرے پاس اتنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ MTL لے لیں ملت ٹریکٹر پہ، آج سے میں نے تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ 4-5 ماہ تقریباً پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی انویسٹر پرپز کے لیے، کہ جو بھائی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی سٹاک میں تو وہ MTL کو لے لیں۔ اس ٹائم MTL میرے خیال سے موو کر رہا تھا 300 کچھ پہ، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس کی جو امپورٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹریکٹروں کی، لوکل اسمبل چیز ہے یہ وہ بلا بلا جو بھی، اس کو لے کے میرا آئیڈیا تھا کہ یہ جا سکتا ہے 480 تک 460 تک، لیکن الحمدللہ بہت اوپر آ گیا۔ دوسرے نمبر پہ شارٹ ٹرم میں MTL کی کچھ دن پہلے کال دی تھی تقریباً 550 کی، اور بولا تھا کہ ٹارگٹ 600 کا رکھ سکتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اچیو ہو گیا۔ PSO کا بتایا تھا کہ اس کو پکڑ لیں 140 145 پہ یا 144 پہ، آپ کو کال دی تھی، اور بولا تھا کہ یہ 40-50 روپے گین دے گا، وہ بھی الحمدللہ دے گیا۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ میری وجہ سے اس نے گین دیا ہے، یہ ٹوٹل جو آپ کا ایک سنیریو بنا ہے یہ انڈیکس کو لے کے بنا ہے۔ اگر انڈیکس اتنے پوائنٹ گین نہ کرتا تو میں دیکھتا کیسے MTL جاتا 618 پہ اور کیسے PSO آتا 158 160 کے قریب۔ تو انڈیکس بہت میٹر کرتا ہے، انڈیکس اوپر جائے گا تو ہی یہ لیول اچیو ہوں گے۔ انڈیکس اگر 2000 پوائنٹ لوز کر دیتا تو میں دیکھتا کیسے یہ دونوں ادھر آتے۔ اس کے بعد پاک نیشنل شپنگ کارپوریشن کی آپ کو بولا تھا کہ 300 پہ اس کو بائی کریں، 10 روپے کا تو کنفرم بولا تھا میں نے، ابھی بھی جا کے ویڈیو کو دیکھ لیں، تھمبنیل لگا ہوگا کہ 10 روپے ضرور دے گا، تو 10 روپے بلکہ 13 روپے وہ دے گیا، اور 10 میں نے اس بیس پہ کہے تھے کیونکہ ڈیویڈنڈ وہ 10 روپے اناؤنس کر چکا تھا، 10 تو اس نے دینے ہی دینے تھے۔ تو جو جتنی بھی یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں یوٹیوب والوں کی یا پیڈ گروپ والوں کی، یہ ایسے ہی ہوتی ہیں، سرکمٹانسز دیکھے جاتے ہیں، کیسے حالات ہیں، کیسے واقعات ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اس کے اگینسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے جو کہ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی، انڈیکس کبھی تو اوپر جائے گا، تو وہ پھر کہتے ہیں جی لو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لو ہو گیا۔ اس کے بعد ATRL کا آپ کو بولا تھا کہ اس کو 300 سے نیچے پکڑیں، 292 298 پہ اس کی کالیں میں نے آپ کو دی، اور پتا تھا کہ الحمدللہ یہ اوپر جائے گا۔ اب یہ 350 پہ آ چکا ہے، جو بھائی اس میں سٹک ہیں پہلے تو وہ نکلنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ سب سینیریو پیچھے آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا، اپنی کچھ بڑائی بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ لیول اس لیے آپ کو بتایا کہ اس کے گیس میں آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو انڈیکس ہمارا بہت ہائی آ چکا ہے آلریڈی، کیونکہ جو ایک الیکشن کو لے کے بہت سے پوائنٹ اس نے لوز کیے تھے وہ آلموسٹ وہ گین کر چکا ہے۔ اب کسی بھی سٹاک کی دیکھ لیں، انڈیکس کی دیکھ لیں، ایک اوقات ہوتی ہے، ایک اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ اٹک ریفائنری جو میں نے آبزرو کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اٹک ریفائنری کی جو اوقات ہے ٹوٹل وہ 300 روپے کی ہے۔ کوئی بھی سٹاک بہت بری پرفارمنس میں، بہت برے حالات میں جدھر جا کے کھڑا ہوتا ہے یا جدھر سے سپورٹ لے کے آتا ہے، میرے خیال سے وہ اس کی ٹوٹل اوقات ہوتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس لیول کو کہ یہ اس سٹاک کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ جیسے دیکھ لیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چاہے آپ کا کوئی دوست ہے یا میاں بیوی ان میں جھگڑا ہوتا ہے یا کسی دوستوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ اس کو منانے کے لیے اپنے پارٹنر کو، اپنے دوست کو یا اپنی بیوی کو، شوہر کو منانے کے لیے ایک حد تک جا سکتے ہیں۔
آپ اپنی کچھ تھوڑی سی جو ایفرٹ ہے وہ کر سکتے ہیں، کچھ جھک بھی سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے آپ ایک لیول تک. اس کے بعد جو ہے آپ کی سیلف ریسپیکٹ آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار نہیں بس بہت ہو گیا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اب اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا. تو وہ ہے لیول آپ کی سیلف ریسپیکٹ کا. ادھر پتا چلتا ہے بندے کی اوقات کتنی ہے. تو سیم سٹاک جو ہیں ان کی اوقات پتا چلتی ہے ورس پرفارمنس میں، بہت برے حالات میں کہ کہاں جا کے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے نیچے پھر یہ نہیں جاتے کہ بس بہت ہو گیا. جیسے دیکھ لیں پاک نیشنل شپنگ کارپوریشن تھی، 292-53 پہ اس نے ایسی سپورٹ بنائی اس سے نیچے گیا ہی نہیں. وہ اس کی اوریجنل اوقات تھی کہ یار میں نے ان کو ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا 10 روپے کا، اس کے بعد ارننگ پر شیئر بھی میں اچھی لے کے آیا ہوں، اس کے بعد میں اس سے نیچے نہیں جاؤں گا. پھر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اس سے نیچے گیا ہی نہیں. تو دیکھیں ابھی کچھ سٹاکس بہت ہائی آ چکے ہیں اوپر. کل ووٹنگ کروائی تھی گروپ میں، پوچھا تھا کہ کس کا جو لاس ہے وہ لاس سے باہر نکل آئے ہیں، اور جو لاس سے باہر نکل آئے ہیں انہوں نے پروفٹ بک کیا ہے کہ نہیں کیا. الحمدللہ بہت سے بھائی تھے جنہوں نے کہا، تقریباً 30-35 بھائی تھے یا 50 ہو گئے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہم لاس سے باہر آ چکے ہیں اور پروفٹ بھی بک کیا ہے. کچھ 80 کے نزدیک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ابھی لاس سے باہر نہیں آئے. کچھ میرے بھائیوں کہتے ہیں لاس سے باہر تو آ چکے ہیں لیکن پروفٹ بک نہیں کیا. وہ دیکھیں اگر ATRL 350 تک آ چکا ہے 298 سے 292 سے لے کے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہائی سائڈ آلریڈی آ چکا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ سپر نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے یہ 500 کو بھی جا کے ٹچ کرے. کچھ بندے کہنے والے کہتے ہیں جی یہ 400 کا سٹاک ہمیں نظر آتا ہے، کچھ 450 کا کہتے ہیں، کچھ 500 کا کہتے ہیں. مجھے بھی اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ کوئی بھی سٹاک آؤٹ سٹینڈنگ اپ سائڈ جا سکتا ہے، جانے دے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں. میرا کنسرن یہ ہے کہ پہلے آپ 3 ماہ سٹاک ہو کے بیٹھ رہے ہیں. ہائی سائڈ پہ انڈیکس گیا تھا 12ویں مہینے میں، تقریباً دسمبر میں 10-12 تاریخ کو. اس کے بعد 3 ماہ آپ سٹاک ہو کے بیٹھ رہے ہیں ہائی پرائزز پہ. میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ وہ کام نہ کریں. الیکشن کو لے کے جو اتنا عدم استحکام تھا سیاست میں، وہ بہت حد تک رول بیک ہو چکا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عید کی خوشی چاند رات تک کی ہوتی ہے. چاند رات والے دن بڑی خوشی ہوتی ہے عید کی. صبح عید والے دن جب آپ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، نئے کپڑے آپ نے پہن لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد میری طرح آپ نے سونا ہی ہوتا ہے. اب انڈیکس کے پاس جو ریکوری کی ایک عید تھی وہ تقریباً چاند رات ہو چکی، حلف لیے جا چکے. اب صرف وزیر اعظم نے حلف اٹھائے ہیں اور چناؤ ہونا ہے وزیر اعظم کا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہو جائیں گے. اور کچھ چیزوں کا یہ مائنڈ میں رکھا کریں کہ کچھ سٹاک جو ہیں آپ کے وہ یا تو پری موو دے چکے ہوتے ہیں یا پری کریکشن لے چکے ہوتے ہیں. جیسے کہ MTL کو لے لیں، MTL بہت اپ سائڈ آلریڈی آ چکا ہے، اس سے آگے بھی جا سکتا ہے نو ڈاؤٹ. لیکن اگر دیکھیں تو وہ پری موو دے چکا ہے. الیکشن سے آنے سے پہلے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے پہلے وہ اپ سائڈ کافی موو دے چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب وزیر اعظم بن چکے انڈیکس بہت اپ سائڈ جائے اور ملٹ سیکٹر میں سیلنگ آ جائے، ادھر آپ لے کے اس کو بیٹھے رہو اور پھر آپ کو 2 ماہ دیکھنا پڑ جائے. اگر تو سٹاپ لاس یوز کر سکتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی انٹری لے سکتے ہیں. چاہے ایک سٹاک 10 روپے کا ہے، وہ 1000 میں مل رہا ہے، آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں، کیونکہ سٹاپ لاس آپ اپنی حیثیت کے مطابق رکھ سکتے ہیں. 1 روپے نیچے کا سٹاپ لاس، اس کے بعد اگر وہ گرتا ہے جتنا چاہے مرضی گرے، آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جانا ہے، آپ نے نکل جانا ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا. تو جو بھائی سٹاپ لاس پراپر یوز کر سکتے ہیں وہ تو کہیں پہ بھی انٹری لے سکتے ہیں اور ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا بعض دفعہ سٹاپ لاس بھی ہٹ نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ کچھ سٹاک ایسے ہوتے ہیں جو پری کریکشن لے چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی نہیں پتا چل رہا کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، یہ ایک بیڈ نیوز تھی، عدم استحکام تھا. ایک سٹاک اس سے پہلے ہی پری کریکشن لے چکا ہے، ایک اپنے وہ اوقات تک یا اپنی لیول تک نیچے تک پہلے ہی آ چکا ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کی لمٹ تک وہ پہلے ہی آ چکا ہے. تو اس کے بعد چاہے کوئی بیڈ نیوز آ جاتی ہے تو وہ سٹاک اس سے نیچے نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی وہ اس کی کریکشن لے چکا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ اپ سائڈ موو بنا جاتا ہے. پھر پرسنل میں آگے بھائی پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، حالانکہ اتنی بیڈ نیوز ہے، انڈیکس اتنا نیچے ہے، یہ کیوں اوپر جا رہا ہے؟ تو کیونکہ آلریڈی اس نے اپنی جو پری کریکشن لینی تھی وہ لے چکا، اب اس نے اوپر ہی موو بنانی ہے، اس سے نیچے تو وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اوقات اتنی ہے کہ یہاں سے اوپر اٹھ سکے. تو یہ چیزیں بھی اپنے مائنڈ میں رکھا کریں. دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ جتنی موو ملنی تھی اس سارے سینیریو میں وہ مل چکی. اب اس کے آگے پھوکا انڈیکس چلایا جائے جیسے پیچھے چلایا گیا تھا 67,000 تک، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے انڈیکس 80,000 پہ بھی چلا جائے، 85,000 پہ چلا جائے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ریزرو ہو کے کام کرنا ہے. جو بھائی 3 ماہ سے سٹاک ہیں وہ اب یہ انتظار نہ کریں
کہ ابھی تو میرے پیسے پورے ہوئے ہیں، 3 ماہ میں سٹاک ہو کے بیٹھا رہا ہوں، 3 ماہ تو مجھے منافع ملا نہیں، لہٰذا انہی سٹاک میں میں نے پروفٹ بھی بک کرنا ہے، ان چکروں میں نہ رہیں۔ بائنگ آپ کو 80,000 روپے بھی مل جائے گی، بائنگ آپ کو 38,000 روپے بھی ملے گی، میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیش فری کتنی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی ایسا کریں، کیش فری کرنے پہ لگ جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ منڈے والے دن پروفٹ ٹیکنگ آ جانی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھا لینا ہے، انڈیکس اپ سائڈ موو کرے گا، پیچھے سے بہت آلریڈی انڈیکس اپ سائڈ آ چکا ہے، تو لہٰذا جو بائی سٹاک ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی پرائز نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ سٹاک ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ سسٹم دیکھ لیں، پیچھے جب انڈیکس گیا تھا 67,000 پہ تو سسٹم بہت چل کر رہا تھا، 420 428 427 تک 430 تک مزے کر رہا تھا، انڈیکس بہت ہائی سائڈ نکل چکا تھا۔ تو جب پھر انڈیکس 2 4 دن 5 دن اسی ہائی سائڈ پہ رہتا ہے تو کچھ سٹاک نیچے سے بہت اپ سائڈ موو بناتے ہیں، 1 2 کیپ مارتے ہیں اور سب سے آگے نکل جاتے ہیں جیسے سسٹم نے کیا تھا۔ تو جتنے بھی بھائیوں کے سٹاک ہیں جو ان کے ریٹ نہیں آئے، وہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ منڈے آنورڈ 2 4 دن انڈیکس سسٹین کرے گا، تو ان سارے جو ان کے سٹاک نیچے کے ہیں وہ اپ سائڈ موو بنا لیں گے اور ان کے جو پرائز ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد فی پی لیپی کو دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی تقریباً $3 ملین کی، ٹھیک ٹھاک پروفٹ بک کیا۔ اس کے بعد بروکر کی بائنگ ہے 0.25 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.20 ملین کی، فارن کارپوریٹس آپ کا ابھی بھی بائنگ پہ ہے 1.13 ملین پہ۔ فارن کارپوریٹس نے بہت سا مال جمع کر لیا ہے، اور فارن کارپوریٹس آپ کی خالہ کا بیٹا نہیں ہے کہ مال لیتا جائے گا اور آپ کو اپ سائڈ موو بنا کے دیتا جائے گا۔ جتنا اس نے مال کٹھا کر لیا ہے اس نے ایک ہی دن اٹھا کے مارنا ہے، تقریباً 4 5 6 ملین اس کے پاس ہو چکے ہیں جس پہ یہ پروفٹ بکنگ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایک دم سے مارکیٹ میں پھینکتا ہے تو انڈیکس میں 1000-1500 پوائنٹ کی کریکشن آ جانی ہے، 1000-1500 کی نہ آئے تو 500 پوائنٹ تو کہیں بھی نہیں گئے۔ اب یہ 500-600 پوائنٹ انٹرا ڈے کریکشن بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں ہو اور انڈیکس آپ کا جو ہے ریڈ میں بھی اس میں کلوز ہو سکتا ہے اتنے کریکشن کے ساتھ، تو ریزرو ہو جائیں اور ریزرو ہو کے کام کریں۔ اس کے بعد انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.81 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.09 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.32 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.19 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.27 ملین کی۔ بگ بائر آپ کا صرف فارن کارپوریٹس ہے، انڈیویجولز کو آپ کو پتا ہے کبھی بھی پیننگ کر کے مال نکلوایا جا سکتا ہے۔ ریٹس بہت زیادہ اپ سائڈ گئے، اس لیے اگر آپ گراس سیلنگ گراس بائنگ دیکھیں تو ملینز میں فگر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں تو انڈیکس نے بہت سے پوائنٹ جو وہ گین کیے، تو یہ خوشی ہے جو کہ منڈے تک ہے، منڈے آنورڈ بھی چل سکتی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ کیش کرنے کی کوشش کریں منڈے والے دن۔ نیکسٹ اگر آپ انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 65,900 پہ، اس کے بعد 66,500 اور اس کے بعد 67,000 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ 65,000 کی پہلی سپورٹ، اس کے بعد 64,500 اور اس کے بعد 64,000 پہ۔ منڈے والے دن ہمیں 65,000 سے لے کے 65,500 تک یا اس سے تھوڑا ہائی بھی اگر انڈیکس جاتا ہے تو پروفٹ بکنگ ہی کرنی چاہیے، اور جتنے سٹاک ہمارے نیچے ہیں ابھی جن بھائیوں کے، انہیں چاہیے کہ اگر ان کی بائنگ پہ بھی آتے ہیں تو ان کو آف ریلیز کریں، اس کے بعد آف ان کے پاس بچ جائیں گے۔ اگر اپ سائڈ انڈیکس موو بناتا ہے تو الحمدللہ جو ہمارے پاس آف سٹاک پڑے ہوں گے اس سے پروفٹ بک کر لیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے کریکشن آتی ہے تو جو کیش پڑی ہوگی اس سے پھر کریکشن میں جا کے بائنگ کر لیں گے۔ دوسری ایک چیز کل کی ویڈیو میں رہ گئی تھی، جن بھائیوں کو بولا تھا کہ جن کو ریزلٹ دیکھنے نہیں آتے، ایکس ریٹ دیکھنی نہیں آتی، وہ کوشش کریں کہ خود جا کے دیکھا کریں۔ آپ کے موبائل پہ 3 ٹیبز ہر ٹائم کھلی رہنی چاہیے، پی ایس ایکس کے ڈیٹا پورٹل کی، اس کے بعد ایکس ڈیٹ کی، اسٹینڈرڈ کیپٹل کی، اور اس کے بعد بورڈ میٹنگ والی۔ یہ تینوں کے ٹیب آپ کی موبائل پہ کھلے رہنے چاہیے بیک گراؤنڈ میں، کبھی بھی ضرورت پڑے آپ جا کے ادھر سے اپنی چیز چیک کر لیں۔ میرا کانسیپٹ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کریں اس میں ٹوٹل اپنا سارا جو ہے نا تن من دھن لگا دیا کریں۔ میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا کہ آپ ایک کام کرتے ہیں اور سرسری سا کرتے ہیں، ہاں بس کر رہا ہوں یار بس، نو۔ اگر آپ گاڑی کے مکینک ہیں تو آپ کو گاڑی کے مکینک میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اگر ایک آپ دیکھیں جو نالیاں صاف کرتے ہیں، ہماری گلی محلوں میں گلیاں صاف کرتے ہیں، اگر وہ گلی یا نالی ایسی صاف کر کے جائے گا کہ پتہ چلے گا اس نے اپنے کام کا حق ادا کیا ہے، آپ اس کی تعریف کرنے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، چاہے وہ جیسا کام بھی ہے۔ ایک گاڑی مکینک ہے، اگر وہ کام آپ کو صدقے دل سے کر کے دیتا ہے، مخلص ہو کے کر کے دیتا ہے، آپ اس کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہ سکیں گے۔ ایک موچی ہے، ایک نائی ہے، آپ جو بھی ہیں، آپ سٹاک کا کام کرتے ہیں، آپ کو سٹاک کے کام میں ماسٹر ہو جانا چاہیے۔
جب کرنا ہی یہ کام ہے تو پھر چدر بدر کیا کرنی، پھر لیفٹ اینڈ رائٹ کیا دیکھنا؟ ایک تو آپ نے کرنا نہیں، آج کیا پتہ نہیں یار کل میں نے کرنا ہے نہیں کرنا. جب آپ کو پتا ہے میں نے کام ہی یہ کرنا ہے، پھر آپ اس کام میں ایکسپرٹ کیوں نہ ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. تو لہٰذا جن بھائیوں نے اسٹاک کے کام کرنے ہیں وہ ٹھیک کریں، دھیان لگا کے کریں، کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں. آپ کو نہ پیئر گروپ کی ضرورت پڑے، آپ کو نہ ٹیکنیکل والوں کی ضرورت پڑے، آپ کو نہ میری ضرورت پڑے، آپ خود اس چیز کو کر سکیں. بائی کال کے لیے انشاءاللہ جو اسٹاک نیکسٹ چل سکتے ہیں یا جن پہ نظر رکھنی ہوگی، ویسے تو میں بائنگ کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن جن بھائیوں کے پاس فل کیش پڑی ہے ان کے لیے انشاءاللہ کل ایک ویڈیو بناؤں گا بائی کال کو لے کے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.